السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک نبی جس طرح اپنی امت کی حفاظت کرتے ہیں اور امت کو ترقی پہنچاتے ہیں، عالم کی بھی بحیثیت وارث ہونے کے یہی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی کی اس امت کی حفاظت کرے۔ جہاں کہیں امت میں اسے کمزوری نظر آئے، اس کمزوری کو پوری کرنے کی کوشش کرے، اس نقصان سے امت کو بچائے اور امت کو ترقی کی طرف لے کر چلے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے عالم ہونے کی بحیثیت وارث۔ لیکن افسوس، آج کچھ علماء اپنی ذمہ داری سے چوک رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ علماء کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور علم ہی نہیں رہا، بلکہ وہ علماء جو امت کے اور علماء کے بھی قائد سمجھے جاتے ہیں، وہ تو الٹی ہی گنگا بہا رہے ہیں اور ایسے بڑے نقصان کی طرف امت کو ڈھکیل رہے ہیں جو بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیا نقصان ہے اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے چاپلوسی، چاپلوسی، چاپلوسی۔ چاپلوسی ویسے ہی ایک گندی صفت ہے۔ ایک عام انسان بھی کسی کی چاپلوسی کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ذرا سوچو، اگر یہ گندی صفت امت کو سنبھالنے والے علماء شروع کر دیں، اور وہ بھی کس کی؟ پولیٹیشینز کی۔ یعنی ہمارے علماء اگر پولیٹیشینز کی چاپلوسی شروع کر دیں، ان کو خوش کرنے لگ جائیں، ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگ جائیں اور ان کے اشاروں پہ ناچنے لگ جائیں، تو پھر یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ ساری امت کو اس مسئلے پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے، دو بڑے نقصان میں آپ کو سناتا ہوں جو اس چاپلوسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ نقصان نمبر 1، جب بڑے بڑے علماء ایسی چاپلوسی میں ملوث ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ہم عمر علماء اور نئی نسل کے نوجوان علماء جو اپنی خدمت میں آپ کو مثال سمجھتے ہیں، وہ بھی آپ کے راستے پر چل پڑتے ہیں، یہ سوچ کر کہ شاید یہی ایک عالم کی کامیابی ہے، جس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک نے اپنا الگ الگ بت تراش رکھا ہے۔ کسی کا یجمان ہے، کسی کا انا ہے، کسی کا صاحب ہے۔ کیا یہ نبی کی وراثت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے کہ جن علماء کو عوام نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے پڑھایا، لکھایا، محبتوں سے، عزتوں سے نوازا، تاکہ یہ علماء دین کی حفاظت کر سکیں، امت کی خدمت کر سکیں، وہ علماء آج پولیٹیشینز کی چاپلوسی میں لگ گئے؟ کتنا بڑا نقصان ہوا۔ دوسرا بڑا نقصان ان چاپلوس علماء کی وجہ سے پوری امت بھگت رہی ہے۔ ان کی چاپلوسیوں کی وجہ سے علماء کا وقار گھٹتا جا رہا ہے۔ عوام کو علماء پر جو بھروسہ اور ٹرسٹ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام میں اور علماء میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور جب یہ دوری بڑھے گی تو عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ معاشرے کی گندگیوں کو کون صاف کرے گا؟ اگر علماء چاپلوسی میں ملوث رہے تو امت کی قیادت کون کرے گا؟ اسی کا نقصان ہے کہ آج یہ امت قیادت سے محروم ہے۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ علماء کو اپنے نبی سے ملی ہوئی وراثت کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ پوری جرت اور بہادری کے ساتھ امت کی قیادت سنبھالنی ہوگی۔ لات ماریے ان ذلیل کنتری عہدوں کو، لات ماریے ان بے وقت پیسوں کو، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کیجیے۔ کوئی بھی کام جو امت کے حق میں، انسانوں کے حق میں برا ہو، پرزور اس کی مخالفت کیجیے۔ کوئی بھی کام امت کے لیے، انسانوں کے لیے اچھا ہے تو آپ سب سے پہلے اس میں اپنا حصہ لگانے کی کوشش کیجیے۔ یہی وراثت ہے، یہی لیڈرشپ ہے، اور یہی وہ سیاست ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔